السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 171 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے علم غیب کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسی باب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور معجزات کے تعلق سے مزید کچھ ایمان افروز باتیں سماعت کریں گے۔ لیکن آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم غیب ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ علم غیب پر بحث کرتے ہوئے مفکر اسلام حضرت پیر محمد کرم شاہ بھیروی مد ذلہ العالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل واضحہ اور براہین ساطعہ کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق کائنات میں جس طرح اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، یعنی وہ علم جو اس کی رسائی سے بالا تر ہو اور جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کیا جا سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے، فرشتے، جنات، انسان، جن میں علماء، اولیاء، انبیاء اکرام علیہم السلام اور رسل بھی داخل ہیں، اور دیگر لوگ بھی غیب کو نہیں جان سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ جس طرح اس کی ذات کی اس کے دیگر صفات میں کوئی ہمسری کا دم نہیں مار سکتا، اسی طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کی صفت علم میں کسی کو شریک بنائے گا تو وہ بھی اسی طرح مشرک ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جس طرح اس کی دوسری صفات میں کسی کو شریک بنانے والا یا اس کی ذات کی طرح کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننے والا مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تنبیہ: قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ آیات کا ایسا مفہوم اور تشریح نہ بیان کیا جائے جو قرآن کی دوسری آیات کے سراسر خلاف ہو، ورنہ قرآن حکیم کی حقانیت ثابت کرنے کے بجائے اپنے سامعین کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں دوسری آیتوں سے ٹکراتی ہیں اور تکذیب کرتی ہیں معاذ اللہ، اور وہ کتاب جس کا ایک حصہ بطلان کر رہا ہو اسے کسی عقل مند انسان کا کلام بھی نہیں کہا جا سکتا، چہ جائے کہ اسے خداوند علیم و حکیم کا کلام مانا جائے جو ہمابین ہے اور ہمادان بھی، یعنی سب چیزوں کو دیکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن پاک نے اپنے کلام الہی ہونے پر دیگر دلائل کے علاوہ ایک یہ بھی دلیل پیش کی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں پایا جا سکتا۔ ارشاد ہے، مفہوم: یہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا
تو تم اس میں جگہ جگہ پر اختلاف اور تضاد پاتے۔ گویا قرآن میں اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی محکم دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آیت مذکورہ کی تفسیر غور و فکر سے کی جائے۔ اگر غور و فکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتی، حالانکہ قرآن پاک کی بے شمار آیتوں سے ہمیں فرشتوں کا، نزول وحی کا، قیامت، جنت و دوزخ کا علم ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ حالانکہ یہ تمام عالم غیب کی چیزیں ہیں، نیز کثیر آیات اور ہزاروں صحیح احادیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امور غیبیہ پر مطلع ہونا ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ذاتی غیب کی نفی ہے۔ علماء اکرام نے تشریح کی کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتائے اور بتلائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن کریم نے بھی اس قول کی تصدیق فرما دی۔ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب قدیم اور غیر محدود ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات کی طرح اس کی یہ صفت بھی قدیم ہے، ذاتی اور غیر متناہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا اور اب جاننے لگا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اس کی ہین حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے علم تفصیلی سے جانتا ہے۔ نیز اس کا یہ علم اس کا اپنا ہے، کسی نے اس کو سکھایا نہیں۔ نیز اس کے علم کی نہ کوئی حد ہے اور نہ نہایت۔ اگر کوئی شخص مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا کسی کے لیے اس بات کرے تو وہ ہمارے نزدیک شرک کا مرتکب ہوگا۔ حضور کا علم غیب حادث، محدود اور عطائی ہے، اس لیے حضور پر نور امام الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک خداوند کریم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کرنے سے حاصل ہوا۔ خداوند کریم کے علم کی طرح ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے حاصل ہوا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم خداوند کریم کے علم کی طرح غیر متناہی، غیر محدود نہیں بلکہ متناہی اور محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت اتنی بھی نہیں جتنی پانی کے ایک قطرے کو دنیا بھر کے سمندروں سے ہے، کیونکہ دنیا بھر کے سمندروں کا پانی بھی محدود اور قطرہ بھی محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود اور ذاتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث اور محدود اور عطائی، یعنی رب کے دینے سے حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت صرف رب جانتا ہے۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حادث، عطائی اور محدود علم اتنا بھی محدود نہیں جتنا بعض حضرات نے سمجھ رکھا ہے۔ اس کی وسعتیں تو دینے والا جانتا ہے، یا سکھانے والے کو پتا ہے، یا سیکھنے والے کو۔ ہم تم کس گنتی میں ہیں؟ جبرائیل امین بھی وہاں دم مارنے کی مجال نہیں رکھتے۔ اس نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔ علم و معرفت کی وہ وسعتیں اور بے قرانیاں جن کا کوئی کنارہ نہیں، جن پر بیان کا ہر جامہ تنگ ہے، ان کی حد برآری ہم کرنے لگیں تو ٹھوکریں نہیں کھائیں گے تو اور کیا ہوگا۔ اس تلمیذ رحمان نے اپنی زبان حق ترجمان سے ہمیں خود جو کچھ بتایا اس کے حق ہونے کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی کی زبان پاک سے نکلا ہوا یہ قول طیبہ ہم نے سنا ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی زیارت کی ہے، بڑی حسین اور پیاری صورت میں۔ فرمایا، مالائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، الہی تو خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ہتھیلی میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھی، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو زمین میں تھا۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، پس جو چیز آسمانوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا، اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا۔ پھر فرماتے ہیں، اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم جزوی اور کلی مجھے حاصل ہو گئے اور میں نے ان کا احاطہ کر لیا۔ علامہ علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں پہلے اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ میں یہاں اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے فقط علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر اتفاق کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اس طرح ہے کہ تمام کائنات جو آسمانوں میں تھی، بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا، اور جو کائنات 7 زمینوں میں تھی، بلکہ ان کے نیچے بھی جو کچھ تھا، میں نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تھی اور اسے آپ پر منکشف کیا تھا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب کے دروازے کھول دیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں، کچھ اعتراضات، ان اعتراضات کے جوابات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔